بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے رہی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان اور صحت کے ساتھ حرمین کا راہی بنائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکہ مکرمہ کی اہم زیارات کا تذکرہ کریں گے کہ مکہ مکرمہ کی ان بابرکت زیارات کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو ایک حاجی کے لیے اور ایک معتمر کے لیے بہت ضروری ہیں۔ نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ان کے ایمان کو تازہ کرنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ یہ وہ زیارات ہیں جو اسلام کی تاریخ کو زندہ کرتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سب سے بڑی جو زیارت ہے وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد الحرام ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی زیارت۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف پوری دنیا کے لوگ رخ کر کے 5 وقت دن میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور دعا کی یہاں پہ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز مسجد الحرام میں ادا کرنا دوسری مساجد میں اگر 1 لاکھ بھی ہم نماز ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر تعمیر کیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا تھا۔ اب جب ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ میں کیا چیزیں ہمیں زیارت میں ملتی ہیں؟ حجر اسود، بیت اللہ کے کونے میں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، اس کونے کو رکن اسود کہا جاتا ہے۔ وہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ طواف کی ابتدا بھی اسی پتھر سے کرتے ہیں اور ہمارا طواف کا اختتام بھی اسی پتھر پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے، اور یہ قبولیت کا مقام ہے۔ اس مقام پر دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یعنی ایک مقام جو آج ہمیں نظر آتا ہے، سنہری جالیوں میں شیشے کا ایک خانہ بنا ہوا ہے جس کے اندر 2 پتھر محفوظ ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ اس پتھر پر اب بھی ان کے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ ایک عظیم روحانی معجزہ اور نشانی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دیواریں اونچی ہوتی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر مہیا فرمایا جو خود بخود اوپر نیچے ہوتا رہا تاکہ آپ آرام کے ساتھ دیواروں کو تعمیر کر سکیں۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کا تو حصہ ہے لیکن اس کے اوپر چھت نہیں ہے، اسے حتیم کہا جاتا ہے، اسے حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ قبور بھی موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کی توسیعات مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں۔ خلافت راشدہ سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں مسجد الحرام میں بار بار توسیع کی گئی۔ آج کے دور میں یہ لاکھوں بلکہ حج کے موقع پر تو کروڑوں مسلمانوں کو یہ سمیٹتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے اتحاد، توحید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے رشتے کی زندہ علامت ہے۔ اب یہ تو زیارات ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم نے اس کو مختصر طور پہ سمجھنا ہے۔ جب ہم نے جانا ہے تو ان کے بارے میں تفصیلی معلومات لے کے پھر ہم نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری اہم جو زیارت ہے اس کے ساتھ وہ صفا اور مروہ ہے۔ اگرچہ یہ متصل ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے مشرقی جانب مسجد الحرام کے اندر ہی واقع ہے، اور یہ 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ اب تو خیر زمین کے برابر ہو چکی ہیں لیکن ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے شیشے کا اور ماربل وغیرہ لگا کے۔ تو ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے صفا اور مروہ کا تقریباً
450 میٹر ہے، آدھا کلومیٹر سے تھوڑا سا کم۔ اگر 7 چکر ہم لگاتے ہیں تو تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ آج ان مقامات کو شیشے اور سنگ مرمر سے ڈھک دیا گیا ہے، اور پھر جو راستہ بنایا گیا ہے سعی کے لیے، وہ ایئر کنڈیشن راستہ ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ کو آب زمزم کے کولرز ملیں گے، آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اس کا جب ہم تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ دیا۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ بیٹے کی پیاس سے پریشان ہو کر پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کی طرف دوڑتی رہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے سعی کو عمرہ اور حج کا لازمی حصہ بنا دیا گیا ہے، لازمی رکن ہے یہ عمل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کی یاد دلاتا ہے ہمیں۔ اس کے بعد جو تیسری اہم زیارت ہے وہ مکہ کی لائبریری، جسے بیت المولد کہا جاتا ہے، یعنی مکہ کی وہ لائبریری جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ تاریخی مقام ہے، انتہائی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہاں پہ، بعد میں اس مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک لائبریری قائم کی گئی جو آج بھی مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے۔ اب بیت المولد یعنی مسجد الحرام کے قریب شعب بنی ہاشم میں واقع ہے، اور یہ وہ بابرکت جگہ تھی جہاں پر 12 ربیع الاول عام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ میں اس جگہ کو نہایت ہی احترام دیا جاتا ہے اور عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ہم اسے تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سے ہی اس گھر کو بیت المولد کہا جانے لگا تھا۔ بعد کے ادوار میں پھر مختلف خلفاء اور سلاطین نے اسے محفوظ رکھا۔ عثمانی دور میں یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی، اور بعد میں پھر اس کو ایک لائبریری کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور آج اسے مکتبہ مکۃ المکرمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جس میں اسلامی کتب اور تاریخی ذخائر رکھے گئے ہیں۔ یہ عوام کے لیے تو عام طور پر نہیں کھلی رہتی، لیکن زائرین باہر سے اس کی زیارت ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی ہماری زیارت ہے جنت المعلا، یہ قبرستان ہے، مکہ مکرمہ کا قدیم قبرستان ہے۔ جنت المعلا مسجد الحرام سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مکہ مکرمہ کے شمالی حصے میں واقع ہے، حجون پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اور یہ قدیم قبرستان اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، اور اسلام کے بعد سب سے پہلا اور اہم ترین قبرستان اسے قرار پایا۔ اس میں اہل بیت اطہار کی قبور بھی موجود ہیں، اس میں حضرت عبد مناف، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، اور اسی طرح سب سے بڑھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور موجود ہیں۔ آپ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور موجود ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ اس کے علاوہ متعدد جید صحابہ کرام اور تابعین کی قبور اس قبرستان میں موجود ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس، اور آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار اقدس جو ہے وہ الگ سے ایک احاطے میں بنایا گیا ہے، اس کو کور کیا گیا ہے۔ جو جنت المعلا قبرستان ہے، اس میں جو قبور موجود ہیں اس پر کوئی الگ سے نشانی موجود نہیں ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو صرف مٹی کی علامت ہے اور قبور پر نمبر لگائے گئے ہیں۔ لاکھوں زائرین حج و عمرہ کے دوران یہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا جو یہ ویڈیو ہے یہ 2 حصوں میں ہوگی، حصہ اول اور حصہ دوم۔ مکمل زیارات دیکھنے کے لیے حصہ دوم بھی ملاحظہ کیجیے گا، اور اس کو لائک اور شیئر کیجیے اگر آپ کو پسند آتی ہے ویڈیو۔ دعاؤں کی اپیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔